کوشش ہے سکو آسرے ہیں مٹھے مدنی دے سبحان اللہ بے شک سکو آسرے ہیں مٹھے مدنی دے ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سن سبحان اللہ سبحان اللہ رسے کہنی میں بیٹھے داکھو چا سبحان اللہ سکو آسرے ہیں مٹھے مدنی دے ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان علی ساڑے حامی چارے یار تھی سن ہوسی قہر دی گرمی حشر دنی ہوسی قہر دی گرمی حشر دنی اڈو جلوہ گر سرکار تھی سن ہوسی قہر دی گرمی حشر دنی اڈو جلوہ گر سرکار تھی سن جندے سہرے تابش سن دے ہیں ناتا سنتے خوش تھی نے بیٹھے ہوئے نا حضور دے گالی سنتے خوش تھی نے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ علین دے بیٹھے ہوئے ایک باری آنکھو چا سبحان اللہ جندے سہرے تابش سن دے ہیں ان دے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن ان دے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن انتہائی ادب نال گزارش کرے ساں محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسماعیل مہروی صاحب و تشریف گناو سن اپنے مخصوص انداز ساکو اللہ تے رسول دے گالی شروع سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محفل ذکر مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ تشریف رکھو سے میں کھڑ کے بیان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت قاری محمد اسماعیل صاحب سبحان اللہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پچھو ہے بیٹھے بنا سارے سارے جاٹ برادرہ محبت نال مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ سلموا یا قوم بل صلوا علی صدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نہایت ہی واجب التعظیم واجب القدر زیب مسند استاد العلماء حضرت علامہ مولانا بزرگ عالم دین غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتکم العالیہ تشریف فرمائیں میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا فاضل جلیل عالم نبیل قاری غلام جیلانی صاحب اور میرے برادر اکبر محبت خلوص دے پیکر حضرت علامہ مولانا قاری غلام نازک صاحب دیگر میرے پیر بھائی چشتی برادران تشریف فرما ہیں اور تسا میرے التوجہ کرو اسا مولوی تارے کو ڈھیر آئیں اور تھوڑا جٹاں کو لوساں یاد رکھو این کر کے نہ بابو اسا ہی 2-3 کلومیٹر سفر کر کے آئے بیٹھے ہیں سبحان اللہ بولے سونال تو جان چھوٹ پہ سی نہ تو مولوی حالی 2-4 بے بیٹھے ہیں اللہ سلامت رکھے بابا صلاح کر گنے نال ہے نالی صلاح ہے دا سائرہ دی یاد رکھو اگر سارے نال سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بولے سو تو ٹھیک ہے نتا سا مولوی کو دعوی ہے ایک ایک کو کھڑا کر کے دعائے کنو سننی شروع کر دے
کنوری سنو اس بابا پتہ بیاں کو آندھی نے آندھی سے خیال کر کے وعدہ کرے میرے نال مولوی نال جو بیٹھن پکائی نہ بیٹھو ہاں اے مہربانی کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ بولے پورے سو انشاءاللہ بولن نال کمبر دے میرے کو تھوڑا جہاں ٹائم ملے میرے کو زیادہ علم والے پرہیزگار تقوی والے میں عمر وچ چھوٹا علم وچ چھوٹا میں تو آگے سامنے سب تو پہلے دعا کرو اللہ پاک ساری اماں صاحبہ نو غریق رحمت فرماوے اللہ غریق رحمت فرمائے جنت فردوس دے اندر اعلی مقامی لجین نصیب فرمائے اللہ پاک بھائی غلام جیلانی صاحب اور بزرگوار اسائنہ دے نال غم دے برابر دے شریک ہاں کہ اللہ پاک انہاں دی والدہ صاحبہ دی بخشش فرماوے اور اللہ ساڈے حال دے رحم فرماوے اللہ سب دے حال دے رحم فرماوے میں تو آگے سامنے کوشش کرے سا میرے پہلے علماء بیان فرمے دے پیان کال انہاں دی ٹھیک ہے کہ کھڑے پنجابیاں مہاجراں کھول انہاں دیاں بولیاں بول بول کے پکیاں کھڑے میں کوشش کرے سا سرائکی بولن دی کوئی وعدہ گھاٹا تھی ونجے تو مہربانی کرے سو سمجھ سو میں تو آگے سامنے وہ بیان کرنے جڑا حضور علیہ السلام دا امت نال تعلق ہے نا ای کام نہیں بننا اسا چشتی ہیں تائیدار گھوڑا دے خادم ہے دے کھڑکے دڑکے دے قائل ہیں بولو سبحان اللہ جڑا سرکار کا تعلق ہے امت نال میں او بیان کرنے حضرات محترم رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم نبی مومنہ دیا جانا نالو زیادہ قریب ہے اتنے اپنے حقوق نہیں مومنہ دے اپنی جان دے جتنے حقوق ساڑھے آقا دے ساریا جانا دے اتنے حقوق ساڑھے اپنی جان دے نہیں جتنے حقوق ساڑھے آقا دے ساڑھیا جانا دے آؤ 13 سالہ دا میرے آقا دا غلام ہے جن نام حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سالہ دا غلام ہے میری سرکار دا آج جناب والا مولوی آدن نانا مولوی جی اے پہ چم دے ہو تسی نا چم دے ہو میں آخے کملیا موجم کبیر دے اندر امام تبرانی نے اس حدیث نو نقل فرمایا ہے 13 سالہ دا میرے آقا دا غلام ہے جنہ نام حضرت طلحہ بن برہ ہے اے میرے آقا دی خدمت دے اندر آیا ہے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آکے قدمانہ لگ کے جس ویلے میں آدائی میرے نبی دے قدمانہ لگ کے نالی بوسے گندائی نا بابے ہو بولو سبحان اللہ جنہیں 40 سال تو اتے بیٹھے ہو وہ میرے واسطے دعا کر دے ہو دعا کافی جن نوجوان بیٹھے ہو حد کٹ کے آخو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آکے قدمی لگ کے بوسے دے کے قدمانو چوم کے عرض کریں دائی آدائی مرنی بما احببت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آسیلا کامرہ یا رسول اللہ کوئی حکم کرو میں کرے یا رسول اللہ کوئی حکم کرو میں ضرور عمل کرے سا اللہ اکبر کبیرہ علماء تشریف فرمائن ایک کوندہ نکرہ ایک کوندہ معرفہ بزرگ بیٹھن پرانے عالم جنہ جناب والا حضور غزالی سماعت قدمہ وچ بیٹھ کے علم حاصل کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک ہوندہ ہے نکرہ ایک ہوندہ ہے معرفہ معرفہ دا مطلب ہوتے عام خاص چیز خاص سے دلالت کریں گے نکرے دا مطلب ہے عام حکم عام چیز یعنی یا رسول اللہ مرنی بما احببت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آسیلا کامرہ یا رسول اللہ جو تسا حکم کرو جو تارا حکم ہوئے میں فوراں کرے سا ایک دن میری سرکار دی خدمت دے اندر آیا ہے قدم چوم کے انہیں عرض کی تھی مرنی بما احببت یا رسول اللہ جدو میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت طلحہ بن برہ نے عرض کی تھی اس سنیے توجہ فرماؤ میرے آقا فرمایا فقط العباد علماء اگر داد میں بنے ہونا تو علماء دا زیادہ حق بڑھ دے اگر علماء میرے نال مل کے بولن نا سے زیادہ حق بڑھ دے انہاں کو تو کوئی پتہ نہیں نا انہاں کو پوچھو کہ نور جہاں کتھے جمی ہے انہاں کو سارا پتہ ہے انہاں کو سارا پتہ ہے انہاں قرآن اور حدیث پڑھا ونجے انہیں لگتے جی میں ہون کھا کاپ کے یا فصل کاپ کے شو دے آنے پر بولو یار ذرا خوش ہو کے سبحان اللہ میرا عقیدہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری
خلوص نہ ہوئے او دا ثواب بعد وچ سبحان اللہ برما کے ہونے ثواب بول سبحان اللہ ایویں نہ جان چھوڑو سامنے کو کہ ڈالا کے ٹائم 20 منٹ دا ملے مطلب تو بیٹھا ہوئے نا بھئی ہن جان چھوڑ ویسی اے تے ایویں چور دیاں مولوی اللہ اکبر نانا گھنٹہ ڈیڑھتا اپنا میں خطبہ ہی چاڑ تھی دے انہاں کہ تیری مرضی بھی وقتی جان چھڑاونی تو بول سبحان اللہ میرے آقا فرمایا فقد اللباق ون اپنے پیو نو قتل کر دے جس ویلے میری سرکار نے ارشاد فرمایا فقد اللباق ون اپنے پیو نو قتل کر اے عاشق چھلانگ لئیے تلوار اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ ٹائم دو میں تلوار خریداں گا یا میں نو دسو میرے باپ دا کی قصور ہے نانا میرے آقا فرمایا جا اپنے باپ نو قتل کر دے عاشق کھڑے ہو کے چھلانگ لئیے گھر والے پاسے دوڑ لئی ویندا ہے میرے آقا فرمایا صدیق جی آقا فرمایا جڑی عشق دی تار وچ اے ویندا پیا ہے ای مڑنا کوئی نہیں وانی کو موڑ کے لایا میں باپ مرواون نہیں آیا میں عزت کروان واسطے آمین تھوڑا جے جاگ دے پایا تھوڑا جے ہور جاگو نا تھوڑا جے ہور میرے آقا فرمایا صدیق میں باپ مروان نہیں آیا میں تو عزت کروان واسطے آیا ہوں میرے آقا فرمایا جاؤ انہوں پھڑ کے لایا ہوں حضرت ابو بکر صدیق گئے جا کے بازو تو پھڑیا میرے آقا دیوار گئے میرے آقا فرمایا علامہ میں تے تیرا امتحان لین لگا سا میں تے باپ مروان نہیں آیا اللہ اکبر عرض کرتا ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے مولوی برادری کو تارس آگے برادری کو تارس آگے وہ ساجے سے نال بلیندے بیٹھے نا تو ساں تے قسم چاہ کے آئے کہ مولوی باویں سٹے تے مار ونجے کہہ نہ بولے سوں میں دعا منگدا پیاں والوں منگا اور منگا دعا اللہ کرے گھر ونجے تے ٹبری نہ بولے سی بیٹھے ممبر دے ہیں بزرگاں دے قدم وچ ہو سکدا ہے متاں میں قبول تھئی ونجے گناہگار دے لباں چ بولو سبحان اللہ اللہ کرے جڑا ہور میں نال اچا بولے کو گھیو ملے 30 روپے کلو تواڈے واسطے جیلانی صاحب انہاں واسطے دعا ہے نا سارے واسطے قبلہ علامہ صاحب 100 روپے کلو تھی ونجے چینی 100 روپے کلو ہوے نا چینی 100 روپے کلو تھی ونجے اور کیوں قبلہ باویں 200 تھی ونجے چینی پتہ نہیں 55 60 باویں 100 تھی ونجے اوے مولویوں کو پریشان کانی بابے ہو اسا کو گھروں تھوڑی کھاؤں دے واسطے دعا بیٹھا منگو اچھی بول سبحان اللہ اللہ کرے جڑا ہور میں نال اچا بولے ہی سال عمرے دے ونجے میرے آقا فرمایا غلام میں باپ مروان نہیں آیا میں تے عزت کروان واسطے آیا اللہ اکبر کبیرہ کچھ دن گزرے اے بیمار ہو گیا میرے آقا فرمایا غلام کلا نہیں نظر آندا عرض کیتی آقا جی بیمار ہے میری سرکار فرمایا آؤ سارے چلو ابو بکر لبیک یا رسول اللہ عمر لبیک عثمان علی آؤ سارے چلو پتہ کر رہا ہوں میرے آقا تیار ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا جس میں بوئے دے گئے وان کے دستک دیتی دروازہ کھولیا جس میں دروازہ کھولیا عاشق اٹھ کے بیٹھا ہے عرض کرندہ یا کجی میں نو حکم کر دے میں آپ آ جاندہ تو سب کیوں تکلیف کی دیئے کیونکہ ایسا نہ دعاواں کرینے ہیں سن عرض میری دل بھروے کدیا کملی دے گھروے یار کہنا میں آج میرا جہاد ہے میں کو شیر نہیں آدھے آج میں پکائی آیا سریکی اکا نہیں آدھے آج میں سریکی خواجہ غلام فرید کو پکا کے آیا بڑھو نال مل کے سن عرض میری دل بھروے کدیا کملی دے گھروے کدیا کملی دے گھروے
کیا بات عمر دراز سبحان اللہ ماشاءاللہ تینو قسم پایا پاک حسین تیری دید نو ترس دے نینے او تیری دید نو ترس دے نینے انہا نین دا خالی کاسا بھروے کدیا کملی دے گھروے سن عرض میری دل بھروے کدیا کملی دے او کدیا کملی دے گھروے حضرات محترم میرے آقا نے فرمایا نانا سا تیرا پتہ کرنا واسطے آئے ہیں اور بیمار دی عادت کرنا میرے نبی دی سنت ہے مدینے والے دی سنت ہے میری سرکار آجو جلدی جلدی گل مکاوا میرے آقا نے چاہیا گودی دے اندر پایا میرے حالت میرے آقا نے دی حالت تکی طلحہ بن برہ دی سنیو ذرا جملہ سن کے جاؤنا جملہ بلکہ دل دی تختی دے لکھ کے بجنا ہے تسا اللہ اکبر علماء دے سامنے تو میں سبق پیا سنے نا اللہ اکبر میرے آقا نے چاہیا حالت تکی میرے آقا فرمایا او دے باپ نو بلایا میرے آقا فرمایا اج رات دا وصال ہوئے سی نبی نو پتہ ہی نہیں نبی نو نبیہ دے ہاتھ پلے کوئی شے کوئی نہیں نبیہ کو مگڑی کوئی شے نہیں او میرے آقا دی وار کے جے کرا بھی آیا دیہاتی آیا نا میرے آقا فرمایا سال ما شیطا علماء دی موجودگی ویس حالانکہ جڑا سال اے بھی مطلق ہے یعنی جو تو چاہے مانگ لیکن حضور فرمایا سال ما شئتا یعنی جو تو چاہے مانگ اچھا بل منگن دا چاہ جو ہونا چاہیے سبحان اللہ وہ جو ہے نا دیہاتی علامہ صاحب وہاں کہ ہی اٹھڑی دا بچہ دے ہو جا کیا دے ہو جا ہی اٹھڑی دا بچہ دے ہو جا میرے آقا فرمایا ایک منگن دا چاہ نہیں انہیں کل دا وہ بڑھڑی چنگی آئی جائے موسیٰ کو جنت مانگی دی آئی ادھر کل دا بڑھڑی چنگی آئی جائے موسیٰ کلیم کو جنت مانگی دی آئی صحابہ پیری لاگے سونیاں کی میں جنت مانگی آئی میرے آقا فرمایا جیسے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام مصر تو کنان پہ گئے بنی اسرائیل نو اللہ کے رب العالمین نے فرمایا کلیم دریائے نیل دے اندر میرے یوسف دی قبر ہے دریائے نیل دے اندر میرے یوسف پیغمبر دی قبر ہے تابوت ہے جلد کر پانی آون والا ہے اتھو کٹ کے فلسطین دے اندر دفنا کیا اللہ اکبر کلیم نے پوچھا بنی اسرائیل دی قوم کو سب نے آکھیا یا نبی اللہ سانو نہیں پتا کتھے قبر یوسف نبی دی اسا نہیں جان دے ایک بڑھڑی ہے جی عمر 200 سال تو آپ پہ انہوں لے کے آنے انہوں پتا ہے کلیم فرمایا جاؤ لے کے آؤ اس نے لے کے حضرت موسیٰ کلیم فرمایا اما نسا کلیم میں پوچھتا تیرے گول یوسف دی قبر کتھے وہ آکے کلیمی میں کہنا جیسے ساں پہلے وعدہ کر تھک گئے ہو نالے آپ گئے ہو مولوی تو فجر دے قابو کیتے بیٹھے بول بول سبحان اللہ اما دی میں کہنا ملتی ہے جنت کیویں دے سے جنت وعدہ کر نا نبیاں دے ہاتھ پلے کچھ نہیں منگنا جائز کوئی نہیں میرے آقا فرمایا اما بڑھڑی نے آخیا یا نبی اللہ کلیم جنت دے دیو میرے کلیم نبی فرمایا اما جنت ہو گئی ہون نسا ہون تو جنت پکی تھی گئی ہے لکھوائی بیٹھے ہیں وہاں کے حال دے رہے اما اگا نواد اوقات دے رہے جنت منگی مل گئی نا جنت مل گئی ہے حال دے رہے بیٹھے ہو آگئے ہو اللہ اکبر کبیر حضرت موسیٰ کلیم فرمایا مبڑی کولو 200 سال عمر تیری آفے اور جنت وعدہ تے گھن گیتا ہے کلیم تیرے نال وعدہ کیتا ہے تو وعدی حال دے رے عرض کریں دیئے کلیم جنت دے وہ جتھے تو سائیں جنت دے وہ جتھے اور حضرت موسیٰ کلیم فرمایا اما مہربانی کر اتھیں بریک لاؤ نبیہ دا مقام ہے او نبیہ دا مقام ہے اگا نامد اور اچھا علماء بیٹھے اے دساؤ تساں اللہ اپنے نبیوں کو نہ محتاج کرے دے بلا
کوئی ڈوڑے ڈپے سن دے کرا کوئی گال سن کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ اللہ نبیوں کو کہیں نہ محتاج کریں دے بلا تے اللہ فرمایا کلمہ جو پوچھنی دہیں دے اور ڈائریکٹ نہ دسا سکتا ہے ڈائریکٹ صرف اللہ صرف اور صرف اللہ بس ہم اسی سے مانگتی ہے بس وہ ہی دیتی ہے اور ڈائریکٹ اللہ نے سا سکتا ہی یا جبرائیل دے ذریعے بانگ دے سا فلان جگہ دے یوسف دا تبوت بینگا کو کاڑ کے فلسطین لائے ونجے نانا اللہ فرمایا وہ کلمہ پوچھنی دہیں دے کرو کوئی یا تے کڑے سے سی ہن جس ویلے بار بار تکرار ودیا نا اللہ فرمایا جبرائیل جی مولا فرمایا بان میرے کلیم کو آتے ہزالے کا جو منگ دیے دے دو جو منگ دیے دے دے وہ تو آدھا کیا ہوئے نہیں کچھ نہیں اچھا ہن میرے نبی پھر گل مکاؤ یار لمبی بھی دیے میرا نائب امام وعدے پر قاری صاحب کو تھوڑا جا کنارہ لگ وجے گھنٹہ بے پاسے بول ویندے وہ میں کو بریک لائی کرو اللہ لیا حضرات محترم میرے نبی کیا فرمایا پچھلی گل یاد ہے اللہ دے پیو نو او پیو کو ابے کو کیا کیا اج راتی دا وصال بول گئے وے یار ادا وصال تھی ویسی نانا نبی نو پتہ نہیں میرے آقا فرمایا جس ویلے فوت تھی ونجے نا ول میں کو دساویں میں محمد کرم کرے سا جنازہ پڑھے سا صحابی نے کہا یا رسول اللہ تانوں کی میں پتہ ہے اج راتی میرا پتر فوت ہوئے سی میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میرے آقا نے اودے متھے دے بوسا دیتا پیشانی چومی سرکار واپس تشریف لے کے آئے رات نو کلا بن برا فوت ہو گیا جس لئے فوت ہویا جنازہ پڑھایا گیا ایک پنجابی دا شعر ہے کیونکہ وہ صحابیاں وہابی نہ آیا انہاں دا کی دائی کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں والے مولوی پڑھدے پن مولوی پڑھدے پن ہے والوی مولوی کام آ رہے کوئی دور دور بھجدے وے ہنے کام آ رہے مل کے بھلے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا سانو ایو دیا سونا کسو لگدا ہی نہیں حضرات محترم راتی فوت ہو گیا جنازہ پڑھا کے دفنایا گیا صبح سویرے میرے آقا دی بارگاہ جس ویلے حضرت طلحہ بن برہ دے باپ آئے کیونکہ پوچھا ہی پتر نے کہ نبی نے کیا فرمایا ہے آپ دے باپ نے نسایا ہے کہ نبی نے فرمایا راتی فوت ہو گئی سی جنازہ میں پڑھے سا بالکل میں گل مکیندا پیا تاکہ میرے شروع کیتی گل سمجھ آ وندے حضرات محترم جس ویلے پوچھا نا باپ نے کہ نبی فرمائے رات کو فوت ہوئی سی جس ویلے مار ونے وال میں کو رسا ہے جنازہ میں محمد کرم کرے سا آ پڑھے سا میرے مرشد کریم تاجدار گورلا ونجن آخر جنازہ گناہگار فقیر مرید دا سب پڑھے نہیں آئے اور میری روح فخر نال سر بلند نہ تھی سی میرا ہے تے جنہ نماز جنازہ نبی پڑھاوے عاشق آخے ابا نبی نے فرمایا مار ونجنے میں بچنا کوئی نہیں جس لئے میں فوت ہو ونجا میرے نبی نو نہیں بلاونا نہیں سڑنا لوگ دے ترستن جنازہ نبی پڑھاوے اللہ فرمے دے صلی علیہ من صلاتہ کا ساکن اللہم جنازہ تو سا پڑھایا کرو اپنے غلامہ دا جنازہ تو سا پڑھے سو قبر ریسن سکون ملوے سی حضرات محترم تے پوترہ تو آدھے ناس لائے نبی کو انہیں دو وجہ بیان کی مختصر ابا پہلی تگل لے سردی کو ماں دی سنیے توجہ کر ایک تا پہلی تگل لے ابا سردی پو ماں دی ٹھنڈ پئی پوندی ہے میں نہیں چاہندا میری وجہ تو نبی کو ٹھنڈ لگی ابا دوجی وجہ اے محلہ یہودیاں دا درمیان دے اندر ساڈا گھر میں نہیں چاہتا کوئی موزی میرے نبی نو میری وجہ تو تکلیف دے وے صبح جا کے دعا کروا لوی میرے نبی دی بارگاہ دے وچ اللہ اکبر کبیرہ ہن باپ آیا میرے آقا فرمایا سنا یا رسول اللہ فوت ہو گیا جنازہ پڑھا کے دفنا دیتے سرکار میں جو آکھے میں کچھ رہے یا رسول اللہ تارے غلام نے دو وجہ بیان کی تن میرے آقا دا چہرہ چمکن لگ پیا میرے آقا فرمایا چلو جنازہ پڑھوں چلو کیا کروں جنازے سے تکرار جائز کو نہیں اس ویلے ولی پڑھ گئی نا جنازہ اس کے بعد دوسرا جنازہ نہیں ہے او سنیو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم او یا صحابی اولاد دے اتنے ولی نہیں وارث نہیں جتنا سارا نبی وارث ہے
جنازہ صرف ایک ہے شریعت مطہرہ دے اندر، لیکن نبی فرمایا او جنازہ پڑھو قبر دے. آئے ہائے غائبانہ نہیں نہیں جی ہم غائبانہ بھر رہے ہیں، یہ ڈرامہ ہے سارا. اردو نبی دا غائب نہیں بنے دے والدو نجاشی بادشاہ دلیل پیش کر دیں. صحیح نبی نے نہ پڑھایا ہی میں کمینے کملے اردو آتے کہ نبی کو پتہ کوئی نہیں، نبی واسطے کوئی غائب ہے ہی کوئی نہیں. سرکار جنازہ پڑھائے، میرے آقا فرمایا جنازہ ہون پڑھے ہون تھی ہے. سرکار نے قبر دے بن کے جنازہ پڑھائے صلی اللہ علیہ وسلم. موجم کبیر دے اندر امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیتا ہے. کیدیاں شاناں کو ملے کیڑا مقام ملے ہے قبر دے اندر صرف اور صرف ہی امت کو سوال جواب ہے، باقی کئی امت کو سوال جواب نہیں ہے. اوے سنیو علاقہ جلال پور دا ہے، آخری نبی آیا ہے، امت تو سا آخری ہے لیکن جنت میں جو پہلے ویسو کیوں اللہ فرمائے سی فرشتے ہو اے میرے یار دی امت ہے کوئی انتظار نہ کرنی پوے پہلے گھر منو. اوے باقی دا حساب کتاب بعد وچ جلال پور والے ہو تواڈا میرا حساب پہلے اے آخر وچ ہے حساب پہلے. او آخری گل سنو ایک منٹ دے اندر مکیندا پیا مفتی صاحب لکھ دین کہ کالی میں اللہ تو آکو میں کو آخری امت بڑھائے آخری نبی بڑھائے کیوں. اللہ فرمایا حبیبا علماء سٹے جاندے بیٹھ کے امتاں دے حال کھلے سن، امتاں دے حال کھلے سن. او این کرنے ہن حبیبا میں نہیں چاہتا کہ تیری امت دے احوال علماء سٹے جاندے کھولن، میں نہیں چاہتا کہ علماء بیان کرن کہ او امت ہے حبیبا بس تیری امت آخری ہے آخری امت ہے. سنو چنا نال ستارے لے جا کر کے آپ نے تارے لے جا حبیبا سا تیری کیڑی مورنی ہے کوجھے کمل